برائے خوشنودی حضرت ابو طالب بلندر صلوات نعرہ حیدری بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعباده الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات گزشتہ کے موضوع بحث میں مسلمانوں میں سیاست کے سائے میں فرمان چڑھنے والے اعتقادات وہ عقیدے کہ جو سیاست کی تکلیف ہے دین کی تکلیف ہے ان میں بنیادی مسئلہ ہی وہاں سے شروع ہوا کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے نہ قرآن مجید کا سہارا لیا نہ حدیث کو بنیاد بنایا بلکہ خالصتاً اپنی مصلحتوں کے تحت ایک حکومت کو قائم کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اب بیٹھے تھے اس مسلک پہ کہ جو اسلام کی مسلک تھی، آئے تھے اس جگہ جو رسول کی جانشینی تھی، جو ظاہر ہے کہ دینی منصب تھا، لیکن ان کی خواہش وہ بنے تھے سیاسی۔ تو اب ضروری تھا کہ پہلے تو یہ کہا جائے کہ یہ حکومت دینی ہو، شرعی حکومت ہے۔ تب تک کی گفتگو میں اس کیا گیا کہ وہ حکومتیں شرعی حکومتیں نہیں تھیں، ان کا تعلق دین سے نہیں تھا۔ یہی ایک پہلی فکری غلطی تھی کہ خلافت کے نظام کو شریعت کا نظام سمجھ لیا گیا، اور آج بھی مسلمان اس کو رول ماڈل سمجھتا ہے کہ ہمیں خلافت کا نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ ہمیں دین کا مقصد اچیو کریں۔ جب یہ بنیاد غلط ہو گئی تو اب اس کے بعد ان ارباب اقتدار کے لیے کہ جو سیاست کو دین بنانا چاہتے تھے، اپنی سیاست کو دین بنانا چاہتے تھے، میرے جملے سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ میں دین اور سیاست کو دو پیرل یا دو جداگانہ چیزیں سمجھتا ہوں۔ دین اگر صاحب اختیار ہوگا تو یہ نہیں کہ سیاست سے لا تعلق ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر سیاست دین کے تابع ہے، سپرمیسی دین کو ہے اور اس کے تحت سیاست ہو رہی ہے تو وہ دینی سیاست ہے۔ لیکن جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ اس سیاست کی نہیں کہ جو دین کے تحت ہے، اس سیاست کی بات کر رہا ہوں جو دین کو اپنا تابع رکھنا چاہتا ہے۔ سیاستدان یہ چاہتا ہے
کہ دین پر اس کا اقتدار قائم ہو جائے. تو اس کے لیے بہت سے پہلے تو سیاست کو جو ان کی تھی اس کو دین کہا گیا. اس کے بعد اس سیاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ صاحبان شعور تھے کہ جو دین کو کی حدوں کو سمجھتے تھے, یہ بھی جانتے تھے کہ سیاست کی قوت اور حقیقت کیا ہے, جن کی نگاہ میں وہ سیاستدان دین کے نمائندے نہیں تھے, ارباب اقتدار تھے, حاکم تھے, ٹھیک ہے, لیکن وہ دین کے نمائندے نہیں تھے. ان کے پاس دلائل بھی موجود تھے, اس گروہ کے پاس ان کی بات عقلوں کو متاثر کرنے والی بھی تھی کہ جب یہ کہتے تھے کہ کردار رسالت دیکھو اور اپنے حاکموں کے کردار دیکھو, یہ جانشین رسول نہیں ہو سکتے. تم جو دل چاہے تم کہو, خلیفہ کہو, سلطان کہو, بادشاہ کہو, شہنشاہ کہو, جو دل چاہے نام رکھو, لیکن یہ نائب رسول نہیں ہو سکتے. یہ موقف جن لوگوں کا تھا ان کی باتوں میں اتنی اپیل تھی کہ اگر ماسس تک یہ باتیں پہنچ جائیں عوام کے نزدیک, عوام تک, تو اس صورت میں اس بات کا امکان تھا کہ وہ جو بظاہر اختیار نہیں رکھتے لیکن دین کے نمائندے بن کے بیٹھے ہیں مسجد پہ, ان کی نمائندگی چیلنج ہونے لگے گی پورے معاشرے کی طرف سے. تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ طبقہ قریب نہ آنے پائے ان عوام کے کہ جن کو بہلایا جا چکا ہے, جن کو گمراہ کیا جا چکا ہے. چنانچہ اس کے لیے بہت سے ذرائع اختیار کیے گئے. اس صحیح فکر اسلامی رکھنے والے گروہ کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں, ان کے متعلق فرضی باتیں بھی شروع کی گئیں. جتنا جھوٹ آپ کے مسلک کے خلاف بولا گیا ہے اتنا کسی اور مسلک کے خلاف, کسی اور مذہب کے خلاف دنیا میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا. غلط عقیدے آپ سے منسوخ کیے گئے, غلط واقعات آپ سے منسوخ کیے گئے. آپ کو جتنا زیادہ عوام سے دور کیا جا سکتا تھا دور کیا جاتا ہے. لیکن دشواری یہ تھی کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ان کی توحید غلط, تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم توحید کے نظریے میں اتنا آگے تھے کہ ان کی وہ کمزور توحید جو خدا گناہ بھی کر سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اپنی قہر کے وعدے سے پھر بھی سکتا ہے, وہ جو جسم و جسمانیات رکھتا ہے, جو اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کا جسم اس کی کرسی سے باہر نکل جاتا ہے, اس کے وزن سے کرسی چرچراتی ہے, وہ جہنم میں دماغ بھٹکائی جائے گی, اور جہنم کبھی یعنی یہ کیفیت ہوگی کہ دنیا کے سارے کو نگاہوں سے بھر دی جائے گی, لیکن وہ سزا دے دی جائے گی اور تو چنانچہ مجبوراً جب پیٹ نہیں بھرے گا جہنم کا تو اللہ اپنا پیر جہنم میں داخل کر دے گا, اور اللہ کی ایڑی اتنی بڑی ہوگی پیر کا ایسا کہ وہ جہنم میں جائے گی اور جہنم کو پیٹ بھر جائے گا. اب جو خدا جہنمی ہو اس خدا کا وہ توحید جس کو علی بن ابی طالب جو ہر اعتبار سے ہر ملاوٹ ہر اڑائی سے پاک ہو, اس توحید کے مقابلے میں متاثر نہیں کر سکتی تھی. اس لیے توحید کے معاملے میں آپ کا رد نہیں ہو سکتا. رسالت کے معاملے میں آپ کے عقائد, رسالت کی شان, عظمت کے جو پہلو آپ نے بیان کیے, اس پہلو کے مقابلے میں عوام الناس کو وہ رسول متاثر نہیں کر سکتا تھا جو ہم جیسا ہے, جو ہمارا بڑا بھائی ہے, جو غلطی کرتا ہے, تو رسالت کے قانون میں بھی متاثر نہیں کیا جا سکتا. اب جب بنیادی عقائد توحید و رسالت کے تھے, اس کے اندر ان کی فکر کسی اعتبار سے بھی اس گروہ کے فکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی, تو اب کچھ ایسے عقیدوں کی ضرورت تھی کہ جو عقیدے کسی طرح سے ان کو قابل ملامت بنائے. چنانچہ ایک عقیدہ بڑے اہتمام سے گھڑا گیا جس کی شریعت اسلامی میں کوئی گنجائش نہیں تھی, کوئی وجود نہیں تھا, اور وہ عقیدہ صحابیت تھا. ایک گروہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ زیارت سے مشرف ہو جائیں وہ لوگ صحابی ہوتے ہیں,
اور اب یہ صحابی کیا ہیں، ان کے بہت سے فضائل جیسا کیے گئے اور متعلق بہت سی باتیں کی گئی۔ اب دو باتیں عوام سے کہی گئی، ایک تو یہ کہ یہ جو گروہ ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتا۔ پہلے تو صحابہ کا منصب و مقام بنایا گیا، ان کو عظمتوں کے تاج پہنائے گئے، ہماری بھی جانے قربان ہستیوں پر کہ جو حضور سے قربت رکھتی ہو، اگر کہتے ہو کہ ہمیں اگر کہیں اس پیر میں پہننے والی چپل کے نشان مل جائیں حضور کے، تو ہم اس کو سجا کے اپنے گھروں کو میں اس کو لگاتے ہیں بطور تبرک کے۔ اگر حضور کا منہ مبارک کہیں مل جائے تو ہمارے لیے عقیدت و احترام کا مرکز ہوتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جب کوئی شخص حج کر کے آتا ہے یا زیارات سے فارغ ہو کے آتا ہے اور مدینے سے کچھ خریدنے لے آتا ہے تو ہمارے لیے خریدنے مقدس و محترم ہو جاتی ہیں، بڑی عقیدت سے ہم کھاتے ہیں، اس کے بیچ کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پیروں تلے پامال نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ یہ اس شہر سے آئیے جہاں کبھی نبی پاک ہوا، جہاں رسول سے ذرا سے بھی نسبت ہمارے جذبہ محبت و عقیدت کو بیدار کر دیتی ہے، وہاں وہ ہستیاں، ہم تو وہ کہ جو مدینے کی گلیوں سے گزر کے آیا ہے، روضہ رسول بہت دور سے ہی اس کے قریب اس نے لے جا کے ہاتھ بھی رکھ دیا ہے تو ہم اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہم اس کو عقیدت و احترام سے ملتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی شخص ہے جس کو شرف زیارت حاصل ہوا۔ تو سوچئے وہ آدمی ہماری نگاہ میں کیوں نہیں محترم ہوگا جس کی نگاہوں نے براہ راست رسول کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، جس کی نگاہوں نے رسول کو براہ راست سنا ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین حاصل کیا ہے۔ ہم تک تو جو دین پہنچا مختلف ذریعوں سے پہنچا نا، وہ ڈائریکٹ رسول سے دین لینے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اب تفصیلی طور پر بات میں ہوگی کہ ہم صحابہ کرام کا کتنا احترام کرتے ہیں اور کیا صورت ہے، اس کے اوپر جتنی گفتگو ہو سکے کروں گا، لیکن ابھی جو میرا سبجیکٹ ہے اس حوالے سے میرے پیش نظر ہمارے بھائیوں کا پھیلائے ہوئی یہ دو باتیں کہ ایک بات یہ کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اب جب صحابہ جو سب کے لیے محترم ہیں ان کو کوئی نہیں مانتا تو فوراً عوام الناس سمجھیں گے کہ یہ بڑا سنگین مجرم ہے، بڑا خطرہ کار ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اٹھا بٹھایا جائے۔ اور پھر یہ تاثر بڑے فخر سے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، گویا بعد رسول جتنی جماعت ہے اس کو نمایاں طور پر دو گروہوں میں بانٹ دیا، بلکہ دو گروہوں میں کیا، عام تاثر کو عملاً تو یہ کہا کہ اہل بیت وغیرہ کوئی الگ ٹرم نہیں ہے، یہ بھی صحابہ ہی کی ایک قسم ہے، یہ سب صحابی ہیں، چاہے اہل بیت ہو اور چاہے وہ ہوں گے جو محفل رسول میں ہوتے تھے، یہ سب صحابی ہیں، ہم سب صحابی کو مانتے ہیں، یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے۔ خوشنودی خاتم المرسلین، بلند تر صلوات۔ یہ صحابہ کو نہیں مانتے اور اس کے بعد یہ کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، گویا صحابہ جو تھے وہ ایک الگ جماعت تھی اور ہم ان کے سپورٹر ہیں، ان کے حامی ہیں۔ تاثر یہ دیا گیا کہ یہ لوگ شاید اہل بیت کا نام لیتے ہیں، یہ نہیں مانتے، ہم ان دونوں کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی، اور اہل بیت کو بطور اہل بیت کے نہیں بطور صحابی کے مانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو عقیدہ تھا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہمارے اوپر اشارہ کر کے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، اب میں صرف اتنا سوال کرنا چاہوں گا، یہ چونکہ سیاسی عقیدہ ہے نا، اس لیے اس کی کمزوریاں خود بخود کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کہاں کھل جائے گا اور اس کے برعکس ہوگا۔ سیاست میں قول کچھ ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں بھی دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، اچھا تو ہم نہیں مانتے، آپ تو مانتے ہیں، اس کا تو یہی مطلب ہوگا نا کہ ہم نہیں مانتے وہ مانتے ہیں۔ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مانے؟ صحابہ کو مانے تو کیا مانے؟ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک گروہ تھا جس نے اسلام قبول کیا، جس نے حضور کی زیارت کی، جو حضور کے ساتھ ساتھ رہا، بہت سی جنگوں میں ساتھ دیا، مختلف کردار ادا کیے، اس میں پازیٹیو کردار بھی تھے اور نیگیٹو کردار بھی تھے، طرح طرح کے لوگ جمع تھے،
یہ سب تاریخی حقیقتیں ہیں، یہ ماننے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہسٹری مانی نہیں جاتی، جانی جاتی ہے۔ کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر ایمان کی تعریف کی، ذرا طویل بات مختصر کر کے اس کو قرآن مجید نے نجات کے لیے جب بھی کوئی راستہ بیان کیا تو اس کے لیے دو باتیں کی، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر یہی دو باتیں ہیں جو حصول جنت کا ذریعہ ہیں، یہی نجات کی صورت ہے، یہی جنت الفردوس کا حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یہی اجر ممنون حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اللہ کے تمام انعامات حاصل کرنے کا طریقہ ہے، ایمان اور عمل صالح۔ خسارے سے، نقصان سے بچنا ہے تو ایمان اور عمل صالح۔ بل يحسب الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورہ وتین میں ارشاد ہوا کہ والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولهم اجر غیر ممنون۔ ہر جگہ عطا و بخشش کا دو ذریعہ ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان ہے باطن کی اصلاح، عمل صالح ہے کردار کی اصلاح۔ ان دونوں کی کمبینیشن سے جو شخصیت بنتی ہے وہ تمام انعامات کی مستحق۔ اب یہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ کئی جگہ ایمان کو ایکسپلین کیا گیا ہے، کئی جگہ عمل صالح کو کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اتفاق سے یہ دونوں چیزیں ایکسپلین ہوئی ہیں، اور وہ سورہ بقرہ دوسری سورہ علم کے فوراً بعد اور اس کی ابتدائی آیات میں متقین کا تذکرہ ہوا۔ قرآن مجید یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ متقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب غیب، اب یؤمنون کو ایمان لانے کو کوالیفائی کیا گیا۔ ایمان کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانے، اور اس کے بعد عمل صالح کی بھی تشریح ہوئی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون۔ اب یہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون یہ عمل صالح، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ رزق دیتا ہے اس میں سے تقسیم کرتے ہیں۔ میرے اس کو پیش نظر وہ میرے دوسرے بحث نہیں۔ یہ جو کہا گیا یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان کرتے ہیں۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ ایمان غیب پر لایا جاتا ہے۔ جو چیزیں مشاہدے میں ہیں، جو نگاہوں کے سامنے ہیں، جس کو انسان اپنے 5 سینسز سے جان سکتا ہے، وہ ایمان کا سبجیکٹ نہیں ہے، نالج کا سبجیکٹ ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول بھی ایمان ہے، اللہ کا معاملہ تو سارا غیب ہے، وہاں تو کوئی صحیح طور پر سمجھانا بڑا مشکل، اس کا کوئی پہلو بھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن نبی کی ذات ہے، نبی کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اختلاف اپنی جگہ پہ ساری اختلاف کی تاریخیں معلوم ہو، اور میرا نقطہ نظر ہو کہ حضور کی میرا سفر ربیع الاول کو ہوئی، سب بھی وہ عام الفیل، وہ سال کے جس میں ابراہ کا لشکر آیا تھا، اس سال آپ کی ولادت ہوئی۔ چلیے سن بھی معلوم ہو گیا، تاریخ بھی معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی پتا ہے کہ آپ کی ولادت مکے میں ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہے آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا، اور حضرت عبداللہ کا انتقال حضور کی ولادت سے 52 ڈیز پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضور کی ولادت ہوئی۔ حضور کی والدہ کا نام آمنہ تھا، حضور کے نانا کا نام وہب تھا، آمنہ بنت وہب، حضور کے دادا کا نام عبدالمطلب تھا۔ یہ ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ اعلان فرمایا کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ پھر یہ معلوم ہے کہ 13 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، مکے مدینے چلے گئے۔ پھر معلوم ہے کہ جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر کا واقعہ ہوا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ جو دنیا سے وصال فرما گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی جزیات بھی معلوم ہے، بدر کے اندر کتنے آدمی تھے، کیسے گئے تھے، کیسے لڑائی ہوئی تھی، اور کی تفصیلات معلوم ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ کیا یہ سب کے جان لینے سے میرا رسول پر ایمان ہے؟
یہ تمام باتیں جو میں نے بیان کی ہیں ان سب کو جان لینے کے بعد کیا ہمارا ایمان رسول پہ ہے؟ اگر ایمان رسول پہ ہو تو وہ مستشرقین، وہ یورپ کے وہ اسکالرس کے جنہوں نے اسلام کی تاریخ لکھی ہے، وہ یہ ساری تفصیلات جانتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور شاید ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ بہت سے موقعوں پر بعض تفصیلات کے حوالے ان کے پاس انہوں نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی فہرست میں نے گنا نہیں، جسے میں نے نہ دیکھا ہو کسی نے تو دیکھا ہے، انسان کے مشاہدے میں ابزرو کیا ہے، انسان نے اپنی حیثیت سے 5 سینسز سے اس انفارمیشن کو حاصل کیا ہے۔ یہ تمام انفارمیشن جو حیثیت سے حاصل ہوتی ہیں، یہ تمام نالج بناتی ہیں، علم بناتی ہیں۔ ایمان ہوتا ہے صرف غیب، رسول پہ جو ایمان ہے یہ سب کچھ مانیے ہے، تاریخ ولادت اور مقام ولادت اور والدین کے نام اور زندگی کے سارے واقعات مانیے ہیں، لیکن اس کے جاننے کے باوجود آپ رسول کو مانتے نہیں ہیں۔ ماننا تو شروع ہوگا جب آپ یہ جانیں گے کہ رسول کے ساتھ جو ایک غیب کا پہلو ہے کہ یہ خدا کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آتی ہے، اب ان کو رسالت کرتے ہوئے آپ دیکھ نہیں سکتے، رسالت کوئی چیز نہیں ہے جس کو فزیکلی آبزرو کیا جا سکے، قرآن نازل ہو رہا ہے، حضور کو آپ نہیں دیکھ سکتے، قرآن تو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ نازل کیسے ہوتا ہے؟ جو لے کے آتا ہے جبرائیل، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ان سب پہ اگر ایمان ہے، ان سب کو آپ مانتے تو کہا جائے گا یہ رسول پر ایمان ہے۔ ایمان ہمیشہ خدائی منصبوں پہ ہوتا ہے، دنیاوی حیثیتوں پہ نہیں۔ رسول پیدا ہوں، رسول زندگی میں جو کچھ بھی کریں، جو ہماری آبزرویشن میں آ جائے گا اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کا سبجیکٹ مانے جانے والی چیز وہی ہے جو غیب میں ہے۔ خدا غیب میں ہے، مان لینا کہ ہے، یہ ایمان ہے۔ رسول کی رسالت غیب میں ہے، یہ مان لینا کہ یہ خدا کے رسول ہے، یہ غیب ہے۔ علی کی ولایت غیب میں ہے، مان لینا ایمان ہے۔ ایمان کا سبجیکٹ غیب ہے۔ اگر غیب کا کوئی ہوتا ہے اور وہ ہم مان رہے ہیں تو ایمان ہے۔ جو ہسٹری کی باتیں ہیں، جو مشاہدے کی باتیں ہیں، اس کو مانا نہیں جاتا، اس کو جانا جاتا ہے۔ نالج آپ کے پاس آتا جا رہا ہے، جتنا بھی چاہے نالج جمع کر لیجیے۔ اب آج کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کا ایمان نہیں رکھتے۔ مجھے بتائیے کہ صحابہ کا غیب کا عہدہ کون سا ہے؟ نبی ہے، امام ہے، کوئی عہدہ بتائیے، کوئی حیثیت بتائیے جس کا تعلق غیب سے۔ جتنا بھی حصہ ہے وہ ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے، تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو جانا تو جا سکتا ہے، ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا اگر بڑی ماننے کی چیز تھی تو ماشاءاللہ ہمارا تو 3 جملے کا مشتمل کلمہ ہے، اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ صاحب یہ انہوں نے اپنا کلمہ بڑھا دیا ہے، انہوں نے کلمہ بڑھا دیا، جبکہ میرے بھائیوں کے یہاں 6 کلمے ہیں، 3 میں 6 کلمے الگ ہیں، اور اس میں سے چھٹا کلمہ جو ہے وہ بہت کم حضرات کو یاد ہوگا، وہ ایمان مفصل بھی کلمہ ہے۔ اس میں ہر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، یعنی غیب کی بھی چیزیں ہیں۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے رسولوں پر، ہم ایمان لائے کتابوں پر، ہم ایمان لائے جنت پر، ایمان لائے دوزخ پر، ایمان لائے قیامت پر، اس بات پر کہ اللہ ہی نے تمام خیر کو خلق کیا ہے اور اللہ ہی نے تمام شر کو خلق کیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں، یہ اس کلمے کا ترجمہ ہے۔ اب میں انتظار میں ہوں کہ فہرست بتائی جا رہی ہے، اس پہ بھی ایمان، اس پہ بھی ایمان، اس پہ بھی ایمان، تو اسی میں اگر ہم ایمان لائے صحابہ پر، اتنا تفصیلی
اس میں ساری لسٹ آپ کو دے دی کہ یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں. اگر آپ صحابہ کو مانتے ہیں اس کا نام جاری کیجیے صحابہ. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ نے تفصیلی ایمان کا ذکر کرتے ہوئے بھی صحابہ کا ذکر نہیں کیا. الزام ہم پہ کیجیے صحابہ کو نہیں مانتے. جناب آپ سے اتنے کلموں میں بھی صحابہ کا ذکر نہیں آیا، اور ہمارا 3 جملوں کا کلمہ اس میں جب ہم نے کہا علی ولی اللہ آپ کا ذکر کافر ہے. پہلے یہ سمجھیے کلمہ ہے کہ قرآن مجید میں آئی ہوئی چیز ہے. اس شکل میں لا الہ الا اللہ بھی قرآن کا جز ہے، محمد رسول اللہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں جملوں کو ملا دیا جائے. قرآن میں اور بہت جملے بہت سی اور بھی آئی چیز کا بیان ہے. یہ کلمہ کیوں ہے، کیا ہے؟ صورت حال یہ ہے کہ ایک تعلق آپ کی شخصیت کا ہے جس کو آپ اپنا نام کہتے ہیں. جب کہیں کسی سے تعلق کرانا ہو کہ میں کون ہوں تو اپنا نام بتاؤں گا. اچھا صورت حال یوں ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی نام کے کئی آدمی کی جگہ ہو جاتے ہیں. اب وہ احمد رضا، رضا عباس، علی رضا. علی رضا بڑا مشترک نام ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ابھی کئی بات ہو رہی تھی کہ اٹلانٹا میں ایک ہی مقام پہ 3 علی رضا ہے، تو ہر ایک کے نام کے ساتھ کوئی اور لائق لگایا جاتا ہے. وہ علی رضا فلاں صاحب، علی رضا فلاں صاحب، علی رضا فلاں صاحب. کیوں؟ اس لیے کہ خالی علی رضا سے پہچان نہیں ہوئی کون سا علی رضا. یہ اگر وہاں بیٹھے ہیں جہاں کوئی اور علی رضا نہیں ہے سوائے ایک، تو مجھے کہنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا علی رضا صاحب سے یہ بات کہہ دو یا علی رضا صاحب کو یہ چیز پکڑا دو تاکہ سمجھ جائے گا کہ یہ بلا دو. لیکن اگر ایک سے زیادہ علی رضا ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، کوئی صاحب کے یہاں بیٹھے ہیں علی رضا نام کے، یقیناً بیٹھے ہوں گے، یقیناً سب ان کا ذکر ہوتا ہے. کہ اگر ایک سے زیادہ علی رضا بیٹھے ہیں تو اس کے اندر کہنا پڑے گا بھائی وہ دائیں طرف والے علی رضا، یا وہ جو سفید کپڑے پہنے ہیں وہ علی رضا، یا وہ جو فلاں کالج میں پروفیسر ہیں وہ علی رضا. یعنی کوئی نہ کوئی اور اضافہ کرنا پڑے گا. اس کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ جناب اگر ایک ہی جیسے نام ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں بات کر رہا ہوں ان صاحب علی رضا کی جو سید علی رضا ہے. ایک سید ہے، ایک غیر سید ہے، تو آپ نے کہا یہ سید علی رضا صاحب سے یہ بات کر رہے ہو. کون سمجھ میں آ گیا کہ ان دونوں میں سے وہ مراد ہے. اچھا اتباع سے 2 سید علی رضا جمع ہو جائیں تو آپ نے کہا کہ ایک سید علی رضا نقوی ہے، ایک سید علی رضا رضوی ہے. تو آپ نے کہا یہ سید علی رضا رضوی صاحب کو دینا ہے. ابھی شناخت چونکہ نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ کو ایک لفظ اور بڑھانا پڑا اور کہنا پڑا کہ یہ نقوی وہ رضوی. اگر یہاں بھی معاملہ کہنا ہو تو شاید یہ کہنا پڑے کہ وہ سید علی رضا نقوی، اگر دونوں اعتبار سے نقوی ہوں تو وہ سید علی رضا نقوی جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ سید علی رضا جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. اس وقت تک آپ تعلق کو بڑھاتے گئے جب تک شناخت مکمل نہیں ہوئی.
نام پہچاننے میں دشواری پیدا کر رہا ہو تو اس وقت تک اضافہ کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی پہچان واضح نہ ہو جائے، شناخت واضح نہ ہو۔ اب جناب والا یہ تعلق تھا میری شخصیت کا، میری ذات کا۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، مسلک کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس کی تعلق کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مجھے ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے سمجھ گئے میں یہ آدمی توحید کا نمبردار ہے۔ ایک دن قریب کھڑا ہوا ایک عیسائی، اس نے کہا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں۔ ایک یہودی نے کہا میں بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں۔ ایک سکھ نے کہا میں بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں۔ اب میری پہچان نہیں ہو رہی۔ ہائے 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 میں نے اضافہ کیا اس لیے کہ تعلق بنانا مقصد ہے نا، اپنا عقیدہ بتانا۔ میں نے لا الہ الا اللہ کے بعد کہا محمد رسول اللہ۔ اب وہ سکھ بھی ہٹ گیا، عیسائی ہٹ گیا، یہودی بھی ہٹ گیا، اب میں کم از کم پہچانا گیا۔ ان چاروں میں تو میری شناخت ہو گئی کہ یہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا قائل ہے، جو رسول کی رسالت کا قائل ہے۔ اب اگر اس تعلق کی بات ختم ہو جائے، میری پہچان ہو جائے، میرا عقیدہ واضح ہو جائے تو بات ختم۔ لیکن اتفاق سے میں جس مجمع میں کھڑا تھا اس میں سے ایک مرزائی تھا قادیانی، وہ بھی محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، ایک سنت بھی محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، ہم بھی محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، لیکن تینوں میں بڑا واضح فرق تھا۔ کم از کم ہمارے سنت بھائی اس مرزائی کو کہہ رہے تھے اسلام سے باہر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے لیکن اسلام سے باہر ہے۔ تو اب یہاں لگی کہ بتایا جائے بھائی نہ میں وہ ہوں نہ یہ ہوں، بلکہ میں کچھ اور ہوں، میں تعلیم وغیر اللہ۔ پارلیمنٹ میں ہاتھ کھڑا کر کے فیصلہ ہوا کہ ایک گروہ ہے جو اسلام سے خارج ہے، مرزائی قادیانی۔ حسن کی یہ اصول کوئی اصول نہیں تھا کہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے کون مومن ہے کون کافر ہے۔ اگر ہاتھ کھڑا کر کے مومن کافر کا فیصلہ ہوتا تو ہر ملک کا مومن اور ہوگا کافر اور ہوگا۔ وہ مومن ہوگا جس کی اقلیت ہوگی وہ کافر ہوگا۔ تو عرب کا مومن و کافر اور ہوں گے، ایران کے مومن و کافر اور ہوں گے۔ بات اور یہ اصول تقریبی طور پر غلط تھا، ہو گیا کہ یہ کافر ہیں۔ اب کافر ہیں تو کیا کیا جائے؟ ہر جگہ یہ بتانا ہے کہ کافر ہیں، تو اب پہچان کیسے ہو؟ جہاں بات ہوتی ہے تم کیا ہو، اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا یہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں جو شناختی کارڈ آئیڈینٹی کارڈ بنتے ہیں نا، اس کے لیے ایک فارم ہوتا ہے، اس فارم پر ایک باقاعدہ سمجھیے کہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ میں کسی جھوٹے نبی کو نہیں مانتا، کسی ضدی بلوزی نبی، مختلف نام ہیں جو اکثر اپنے ڈیفینس میں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب شریعت نبی نہیں ہے، یہ نبی کا سایہ ہے، ضدی نبی یا بلوزی نبی، انہیں سے ظاہر ہونے والے، ان سے بلوز کرنے والے، انہیں سے نکلنے والے نبی تھے۔ اس قسم کی باتیں ان کے یہاں ڈیفینس میں کہی جاتی ہیں۔ تو تمام چیزوں کے خلاف کہہ رہے تھے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ یہ پوری ایک 3 یا 4 سطروں کی عبارت ہے کہ جو بیان ہلکی دینا پڑتا ہے کہ صاحب یہ ہم یہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے میرا ایمان ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ جس بات کو 1400 سال کے بعد آج آپ کہتے ہیں مجبور ہو گئے کہ اضافہ کی بغیر بات نہیں بنتی، ہم 1400 سال پہلے سمجھ گئے تھے، چنانچہ اس دن سے کہہ رہے ہیں یہ ولی اللہ۔ آج ہم کچھ کہا جائے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رسالت کے منکر ہیں یا یہ کچھ اور مذہب کے لوگ ہیں۔ علی اللہ کہہ کے کم از کم ہم پر یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ یہ منکرین نبوت ہے۔ سبحان اللہ، محمد والے بیت محمد صلوات۔ تو بھائی یہ تو ہمارے عقیدے کا تعارف ہے، اس میں اضافہ کرنے کی بات نہیں۔ جب آپ سمجھ جائیں کہ ہم کون ہیں تو ہمارا بیان ختم۔
آپ اب بھی نہ سمجھتے ضرورت اور پیش آتی تو ہم شاید مزید وضاحت کر دیتے، اور شاید کہیں بہت محدود پیمانے پہ یہ بھی سوال اٹھے کہ اچھا علی ولی اللہ یہ مانتے ہیں اور ایک دوسرے صاحب ہیں یہ بھی مانتے ہیں، تو وہاں شاید ہمیں بتانا پڑے کہ ہم اصلا شدی ہیں اور یہ ششمانیہ ہیں یا اشمائیہ ہیں، جو بھی نام ہو وہ نام لینا پڑے گا۔ یہ وضاحت وہاں درکار ہوگی جہاں ان دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ جب مسلمانوں کے عام مجمع میں ہم کھڑے ہیں تو ہمارا علی ولی اللہ کہہ دینا ہماری شناخت مکمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے کچھ زیادہ ہے تو میرے لیے الجھن کا باعث بن رہی ہے، ایک دفعے سلام پڑھتے ہوئے ذرا آگے آ جائیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سہولت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بنیادی طور پر جو آ گئے ہیں تشریف لائے ہیں ان کو ضرور بناتے کوئی صاحب آگے نہیں بیٹھ رہے ہیں یا بار بار مجلس کے دوران رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے اور تو ان کے لیے ضرورت کا باعث ہے۔ اس لیے خود ہی یہ کوشش کیجیے کہ جو لوگ جتنا جلدی آئے اتنا قریب ہو کے بیٹھ جائے، آگے پیچھے دفعہ نہیں آ رہا ہے۔ بات خدمت کا درود پڑھ لیجیے۔ کلمے میں الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی یہ میرا تعارف ہے، میرا نام اگر ایک مخصوص نام ہے اور اس نام کے ساتھ میں لاحق کے ساتھ کے لگا رہا ہوں کہ میں فلاں سید ہوں، نقوی ہوں، کیرلوی ہوں، اور میں فلاں شہر سے تعلق رکھتا ہوں، مولوی ہوں یا سیالکوٹی ہوں یا جو کچھ بھی ہے، یہ تمام الفاظ جو لگا رہا ہوں یہ صرف اس لیے میرا تعارف مکمل ہو جائے، اختلاف رائے نہ پیدا ہونے پائے۔ تو اپنی شناخت جب کرانی ہے تب میں اتنی ڈیٹیل کروں تو آپ نہیں کہتے کہ یہ آپ کیوں اضافہ کر رہے ہیں۔ جب میں اپنے عقیدے کی شناخت کرا رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ عقیدے کی شناخت ہے۔ کلمہ جو ہے کوئی آج تک کہیں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھو تو مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ایک بات پہ یقین کرنا ہے اور اگر ضرورت پیش آئے اس کا اعلان کرنا ہے۔ تو ہم اعلان جب کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں، پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ۔ اور یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب بات چلی ہے تو ایک اور پہلو واضح کر دوں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اذان میں جملہ پڑھا دیا۔ بالکل ہم نے پڑھایا، اس میں کوئی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے پڑھایا۔ ایک مستحب چیز تھی ہمارے یہاں، تو پھر یہ اصول ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل اذان لے کے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی بلال کو اور یہ اذان سکھائی دی۔ آپ تو کہتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا تھا اور اس نے حضور کے سامنے آ کے کہا کہ میں نے بحث کی تھی مسلمانوں میں کہ صاحب کو کہ بعد میں کیسے بلایا جائے، مسجد میں کیسے آواز دی جائے، تو بہت سی چیزیں دیر ویسا گھنٹی بجائی جائے، وہ سین ہوتا تھا، ناقوس کہتے تھے، وہ بجایا جائے، سنگ بجایا جائے، کوئی ایسی چیزوں سے آواز دی جائے۔ جب بحث چلی رہی تھی کہ اتنے میں کسی صاحب نے آ کے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا کہ کوئی غیبی آواز ہے جو یہ جملے دہرا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، اسی طرح سے اذان ہوگی۔ اس پر حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی آج یہی خواب دیکھا تھا، لیکن میں تو خواب سے نظر
اعتراض کر رہا تھا اب میں نے آیا کہ بولا کہ مجھے بس تو اب آپ جس چیز کو اذان کہتے ہیں وہ آپ کے اپنے خوابوں کی دیکھی ہوئی چیز ہے. نہ خدا کی ہے نہ رسول کی. نہ خدا رسول کی نہیں ہے تو کچھ کم جتنا دل چاہے اضافہ کریں. لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جبرائیل اذان لے کے آئے تھے تو ہم اپنے اضافے کی وجہ بتائیں کیوں ہم نے اضافہ کیا ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے جس کا دل چاہے بڑھا دے, کوئی بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہونا چاہیے. صورت حال یہ ہے کہ پوری اذان بغیر علی ولی اللہ کی, اس میں ایک جملہ اور نہیں تھا جو اہل رسالت میں نہیں تھا. حیات رسالت کے تمام ابتدائی ادوار میں جو اذان دی جاتی رہی, مدینے میں آ کے اذان شروع ہوئی جو 8 سال تک اذان دی جاتی رہی, بلکہ 8.5 سال تک اس کے اندر ایک جملہ نہیں تھا. وہ جملہ تھا حیا علی خیر العمل, اس عمل کی طرف آؤ جو خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جملہ کب پڑھا؟ یہ جملہ جب بلال کو حکم دیا گیا خم غدیر کے میدان میں پہنچا کہ جو لوگ آگے گئے ہیں ان کو بھی بلانا ہے, جو پیچھے گئے ان سے بھی کہنا تھا جلدی قدم بڑھاؤ, کوئی اجلاس کوئی جلسہ ہونے والا ہے. تو ایک اذان بلا کسی وقت کے دی گئی, اس اذان کے اندر جملہ اضافہ کروایا حضور نے کہ تم کہو حیا علی خیر العمل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے بعد یہ جملہ بڑھایا گیا. یہ جملہ چلتا رہا. یہ تاریخ کا پہلو اس کر دوں, یہ جملہ چلتا رہا. خم غدیر میں پہلی مرتبہ حیا علی خیر العمل کا لفظ استعمال ہوا. یہ ہمارے برادران اہل سنت کے بعض مستند حوالوں میں یہ بات موجود ہے کہ اس جملے کا اضافہ حضور نے خم غدیر میں جو مجمع کو بلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ جملہ جو ہے وہ اس بات کی علامت تھا کہ بلایا گیا کے لیے ہے, من کنتم مولا فاذا مولا کہنے کے لیے. علی کے اس الہی منصب کا تعارف کرانے کے لیے کہ جس کا اقرار ایمان ہوگا. یہ وہ منصب ہے جو دکھایا نہیں جا سکتا آنکھوں سے, اللہ نے عطا کیا ہے. جناب علی کو اس منصب کو فائز کیا جا رہا ہے, اس کا اعلان مقصود ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے اعلیٰ خیر العمل. خم غدیر سے لے کے 28 سفر تک کل مشکل سے 2 مہینے 10 دن کا عرصہ گزرا ہے. اس 2 مہینے 10 دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اب جو گورنمنٹ آئی ہے اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ذہن خم غدیر کی طرف نہ منتقل ہونے پائے. ماشاءاللہ. یہاں بڑی روایت ہے جو اکثر ذکر خاتم جنت میں بطور مصائب کے بیان کی جاتی ہے کہ بلال نے جو مؤذن تھے, سرکاری مؤذن حضور کے زمانے میں, انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی اور وہ شنشین ہو گئے, شہر چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد اتفاق سے ایک دفعہ آئے تو خاتم جنت نے فرمائش کی کہ بلال اذان عالمی چاہتے ہیں کہ اہل رسالت کی اذان سن لوں. بلال گلدستہ اذان پہ اذان دینے کے لیے گئے. جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بیوی کو بابا کا دور ایسا یاد آیا کہ گریا کرتے کرتے آپ بے ہوش ہو گئی. آپ بے ہوش ہو گئی تو کسی نے آ کے کہا کہ خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ, تمہاری آواز سے شہزادی جو ہے وہ اس کی روح قفس سے انسانی سے پرواز کر گئی ہے, یعنی وفات پا چکی ہیں یا بے ہوش ہو گئی ہیں. تو اب ان کے دل کو نہ دکھاؤ, آگے بات نہ کرو. چنانچہ حضرت بلال کی اذان نامکمل رہ گئی. اس کو ہم سے بیان کرتے ہیں بطور مسائل کے. کبھی اس کے سارے سیاق و سباق پر غور کیجیے. یہ خاتم جنت نے فرمائش کی, بلال نے اذان دینی شروع کی. اب وہ کون تھا جو اندر حجرے میں جناب زینب جناب سیدہ کی کیفیتوں پہ نظر رکھے ہوئے کہ کب انہوں نے رونا شروع کیا اور کب ان کو غشی ہوئی اور وہ بھاگ کے آیا اور اس نے کہا کہ خبردار تو چپ ہو جاؤ. ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ہوتی ہوئی اذان درمیان سے روکتی گئی, یہ کہتے کہ بیوی بے ہوش ہو گئی ہے, بس اس سے آگے
جناب والا یہاں ہم نے غور نہیں کیا سب قصہ کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خم غدیر میں حیا علی خیر العمل کا لفظ متعارف کرایا گیا. اب بلال سے نہیں کہہ دیا جائے اذان ویسے نہ لوگ رسول کے زمانے میں دیتے تھے, اب حیا علی خیر العمل کا لفظ کاٹ دو. گورنمنٹ آئی ہے نا نہیں وہ جاری کرے گی تم آئندہ یہ نہ کہنا. تو بلال جس مزاج کی شخصیت ہے, رسول کے پروردہ ہیں, وہ رسول کے حکم کے خلاف ایسی اذان نہیں دے سکتے جو منشاء رسول کے خلاف ہو. 2.25 مہینے رسول کی موجودگی میں وہ جو اذان صبح شام دیتے رہے, 5 وقت دیتے رہے, وہی اذان کو دینا چاہتے ہیں. اس لیے اگر ان سے کہا کہ تم حیا علی خیر العمل نہ کہنا, لوگوں کے ذہن خام تم غدیر کی طرف جائیں گے اور ادھر چلے گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ کہ ادھر تم نہ کہو. اگر یہ بات کہی جائے تو بلال اڑ جائیں گے, اور وہ اڑ جائیں گے تو ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جائے گی کہ جہاں بحث ہوگی کہ آخر کیوں کیا کس بات میں نہیں مان رہے, کیا مسئلہ ہے. انہوں نے آسان کام یہ کیا کہ بلال کو حکم دیا شہر چھوڑ کے نکل جاؤ. ایک طرح سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا کسی نہ کسی بہانے. اب وہ ذرائع آپ کے پاس ہے, میڈیا آپ کے پاس ہے, آپ کو مشہور کر دیا کہ جناب یہ تو اس لیے چلے گئے کہ محبت رسول میں اب وہ رسول مدینے میں رہنا نہیں چاہتے, نماز چھوڑ کے چلے گئے, اذان چھوڑ کے چلے گئے. ذرا غور فرمائیے, جس اذان کو بلال سے دلوانے کے لیے رسول اصحاب میں سے کئیوں کا یہ تقاضا کہ ان کا سین شین درست نہیں, ان کو ہٹا دیا جائے, رسول کہتے نہیں یہی بلال اذان دے گا. جس کے اذان کا رسول اتنا اصرار کریں, اگر بلال کو رسول سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ کہ وہ ساری زندگی کہیں کہ میں رسول کے سپرد کیے ہوئے اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ کون سی محبت ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے؟ ایسی کوئی بات نہیں, وہ چھوڑ کے چلے گئے. ان سے یہ عہدہ چھین لیا گیا کیونکہ بیچارے غلام تھے اصلاً. اسی حضور نے تو شان بہت بڑھا دی تھی, لیکن اب عرب کے ان مزاج دانوں کا دور آگے نہ تھا جو قریش کی برتری کے قائل تھے. اس میں اس غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کو نکال باہر کیا گیا. جناب سیدہ کی ان تمام باتوں میں پوری طرح گہری نظر تھی. وہ جانتی تھی کہ بلال کو کیوں ہٹایا گیا ہے. ایک دن خبر سن دی کہ بلال آئے ہیں, آپ نے فوری طور پر بلال کو دعوت دی. اب یہ بڑی معصومانہ خواہش ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بابا کی اذان جو ہے, ان کے عہد میں ہونے والی اذان, وہ دوبارہ ہو جائے. روزانہ جو اذان ہو رہی بابا کے عہد کی ہے, یہ کیا خاص بات ہے کہ بلال اذان دے. آج بلال چاہتی ہیں کہ وہ حیا علی سیدہ چاہتی ہیں کہ حیا علی خیر العمل کا دوبارہ اعلان ہو جائے. اب اس فرمائش کو رد نہیں کیا جا سکتا. اب ہم کیا کہیں گے کہ سیدہ کسی خواہش ہوگی, کون سی ایسی بات ہے کہ بلال اذان دے. اگر دے رہے ہیں تو کیا حرج ہے. بلال کو گلدستہ اذان میں گئے, شاکر ذہنوں میں ہلچل مچ گئی کہ ابھی بس وہ جملہ آنے والا ہے جس کو غم کرنے کے لیے اذان کی ہے. یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے گا کہ ہم نے اس جملے کو اذان سے نکالنے کے لیے بلال کو عہدے سے ہٹایا ہے. اس کے ذہن کام کرتا رہا. جیسی اشہد ان محمد رسول اللہ ہوا, ویسی شیطان نے ایک اسپارک پیدا کیا اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اسی کو بنیاد بنا سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بلال رک جاؤ, بھائی اس سے آگے نہ کہنا سیدہ بے ہوش ہو گئی. اب سیدہ تردید کرنے کے لیے تو آنے سے نہیں, بلال کی اذان رک گئی. یہ حیا علی خیر العمل کو روکنے کے لیے یہ سارا عمل کیا گیا کہ یہ لفظ نہ کہا جائے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں خم غدیر کی طرف. اب رسول نے اس جملے کو اس لیے بڑھایا تھا کہ خم غدیر فراموش نہ ہونے پائے. جب یہ جملہ کہا جائے خم غدیر یاد آ جائے. 400 سال تک شیعوں کو بالکل اجازت نہیں ملی کہ وہ انہیں اذان اپنے طور پہ دے سکیں اور اس جملے کو دہرا سکیں, حتیٰ کہ لوگ حیا علی خیر العمل کے صحیح سگنیفیکینس کو بھول گئے. اب ان کے لیے اس وقت بھی اور آج بھی جب حیا علی خیر العمل کہا جاتا ہے تو ہمیں غدیر نہیں یاد آتا. تو اب ایسے موقع پر منشائے رسول یہ تھی کہ غدیر نہ فراموش ہو, منصب ولایت علی کا اعلان نہ فراموش ہو. جس جملے کو اس منصب کے یاد کرانے کے لیے رسول نے نماز میں شامل کیا تھا, وہ جملہ اپنا وہ کانوٹیشن, وہ مفہوم فراموش کر چکا ہے. اب اس میں وہ بات نہیں رہی کہ لوگ سنے تو سمجھیں کہ یہ خم غدیر کا تذکرہ ہے. کون سا مقصد باقی ہو رہا ہوگا 400 سال بعد جس کو یاد ہوگی خم غدیر میں کہا گیا تھا اور اس کے بعد یہ روک دیا گیا تھا. اس لیے منشائے رسول کو پورا کرنے کے لیے
ضروری ہے ابن غدیر میں کہی ہوئی بات کو اس حد تک تو کہا جائے اس حد تک رسول نے چھوڑا تھا، لیکن ہم اس کو صاف لفظوں میں واضح طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اذان اس سے نہ ختم کرو اشہد ان محمد رسول اللہ، ابن غدیر کے اعلان کو نئی شکل دے کے کہو اشہد ان حاجی ولی ہم نے اپنے کرنے میں بھی جملہ اضافہ کیا. ہم اضافہ کیا ہے، ہم تو اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور جہاں نظام کا تعلق ہے مانتے ہیں کہ اضافہ ہم نے کیا ہے، لیکن ہم نے اس لیے کیا کہ منشاء رسول تھے کہ یہ کہ ہر واقعہ بھولنے نہ پائے. تم نے جس ذریعے سے رسول نے یاد کرایا تھا اس ذریعے کو فراموش کر دیا، تمہیں یاد نہیں آتا، تو ہم کہتے ہیں چلو صاف لفظوں میں بات دہرانے کہ یہ ولایت علی کے انعام. آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی اور اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مسائل تک پہنچنے کے لیے کوئی اشاروں کا سہارا لوں. اب تک شہیدوں کا تذکرہ تھا، وہ جو اصحاب حسینی تھے. اب ان کی بات ہے کہ جو سیدہ کی بیٹیوں کے گود کے پالے ایک عجیب صورتحال ہے. بنی ہاشم کے گھر میں ذکر کربلا ایک ایسے عظیم کارنامے کے طور پہ بیان ہوتا ہے جہاں ہر شخص کی تمنا یہ بیدار ہو گئی کہ کاش ہمارا حصہ اس میں آ جائے، کاش ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. ماؤں کی تمنا ہے کہ خدا نے اولاد دی ہے تو ان کو اس قابل کرنا کہ کربلا میں حسین کی نگاہیں انتخاب میں آ جائے. معلوم ہے کہ وہاں معمولی شخصیتیں نہیں جائیں گی، کمزور کردار نہیں جائیں گے، حسین ان کو ہی منتخب کریں گے جو منتخب روزگار ہوں گے. ایسی صورت میں ہر ماں کی تمنا ہے کہ اولاد وہاں پہ موجود ہو تاکہ ماں سرخرو ہو سکے کہ میں نے کربلا میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ تمنا زینب کے دل میں بھی ہے اور ایک بڑی شرعی نازک صورتحال یہ ہے. جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں تو پورا کنبہ صاف ہے. جناب زینب بھی ہیں، جناب زینب کے شوہر بھی ہیں، بچوں کو مدینے میں چھوڑ دیا ہے. جیسا شوہر نے سمجھا مناسب وہ صرف وہ بلا رہا ہے. مکے کے قیام کے دوران حضرت عبداللہ جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار انہوں نے ارادہ کیا کہ کچھ دن کے لیے مدینے ہو جاؤں. 4.5 مہینے امام حسین السلام 3 شعبان کو پہنچے اور 9 ذوالحجہ تک آپ کا مکے میں قیام رہا ہے. درمیان میں حضرت عبداللہ ابن جعفر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ذرا مدینے جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ایک ضرورت انہوں نے خود پیدا کی. حاکم مدینہ سعید بن عاص تھا. انہوں نے کہا اس سے میری یاد اللہ ہے، سلام دعا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں. آپ کو مدینے سے یعنی مدینہ کے جو پچھلا گورنر ہے اس کو ہٹایا جا چکا ہے. ولید بن عقبہ جو گورنر تھا اس کو یزید نے معزول کر دیا کہ تو حسین سے بیعت بھی نہیں لے سکتا اور حسین بس کے چلے گئے. اب نئے گورنر کو چارج دیا گیا ہے. اس گورنر نے اس کے گورنر کے تھوڑے سے تعلقات تھے حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ. تو عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ میں مدینے جاتا ہوں اور اس سے حسین کے لیے امان طلب کرتا ہوں. اپنے طور پر انہوں نے سوچا کہ امان طلب کرتا ہوں کہ اگر وہ مدینے آ جائیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. پہلے یہی کہا گیا تھا نا بیعت کرو ورنہ یہاں پہ تمہارا سب قلم کر دیا جائے گا. تو اگر کوئی ضمانت دے تو حسین علیہ السلام کی حفاظت کی جائے گی تو نقصان نہیں پہنچے گا. تو میں امام حسین کو کہوں کہ آپ سفر نہ کریں اور واپس مدینے آئیں. یہ منصوبہ بنا کے گئے حضرت عبداللہ بن جعفر. اب شرعی صورت یہ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ زینب کا عقد کرتے ہوئے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ عقد کرتے ہوئے یہ شرط رکھی بطور حق
اب جب چلے ہیں روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے جا چکے ہیں، جناب زینب تنہا ہیں، روز دیکھ رہی ہیں کہ لیلا کے ساتھ یہ پر ہے، لیلا یہ پر کو دیکھتی ہے اور ایک فخر کا احساس ہوتا ہے میرا بیٹا کہ اللہ میں کام آئے گا. جب آپ چند دنوں کے لیے زر کو دیکھتی ہے اور ایک اطمینان کا احساس اس کے چہرے پہ بکھر جاتا ہے، میرا یہ زر کام آئے گا. قاسم کو دیکھ کے اس اتنا خوش ہے کہ یہ نظر ہوگا، اور زینب سوچ رہی ہے میرا دعوی محبت کہاں گیا، میرا کوئی بچہ صاحب. لیکن بڑی اولاد کا اسلام کی شریعت کے مطابق باپ ہوتا ہے. اب اگر باپ کی اجازت نہ ہو تو ماں اپنے طور پر بچوں کو کسی مستحب کام کے لیے، ظاہر ہے مسلم بچے ہیں ان کے لیے جہاد اگر ہوگا تو مستحب ہوگا، وہ مجبور نہیں کر سکتے کہ بچے میرے ساتھ ضرور جائیں، لیکن تمنا تو ہے کہ میرے بچے جائیں بس سمجھنے کے نام. جہاں اب یہ احساسات کی دنیا کا سفر ہے، محسوسات کی باتیں ہیں. یہ راستہ چلتے ہوئے ان کو عراق جانے کے لیے دوبارہ مدینے سے گزرنا ہے. امام حسین مدینے جانا نہیں چاہتے، حالات اجازت نہیں دیتے، تو مدینے کی حدود سے باہر انہوں نے بائی پاس کیا مدینے. جب بائی پاس کر رہے ہیں تو بعد میں تصور میں محسوس ہوتا ہے کہ حسین بار بار پلٹ کے وہ کھجور دیکھ رہے ہیں جو مدینے کے اندر رکھی ہے. یہ وہی علاقہ ہے جہاں حسین نے بچپن گزارا، جہاں حسین نے اپنی جوانی گزاری. یہ چیزیں تو غیر اہم تھی. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں فاٹی بھی چل رہے ہیں، یہاں حسین کو جب تک کوئی وقت آتا تھا کوئی دباؤ، مسلمانوں کے رویے میں کوئی غلط بات تو فوراً نانا کے روزے پہ چلے جاؤ. نانا سے جا کے یوں باتیں کرتے تھے جیسے نانا سامنے بیٹھے. ایسا لگتا تھا کہ حسین سوال کر رہے ہیں، نانا جواب دے رہے ہیں. خاص طور پر رجب کا مہینہ، اس مہینے میں امام نے مدینہ چھوڑا ہے، آپ کی پوری ڈال پودے رسول گزرتی تھی. وہ رسول جس سے ہمارے دل کہتے تھے، جس سے جا کے فریاد کرتے تھے، اس کا روزہ چند قدم کے سوال میں چل رہا ہے، لیکن چاہے روزے پہ جا رہے ہیں تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ جاتے جا رہے ہیں، گھوم کے مدینے کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں. جب حسین کو مجھے دیکھنا ہے تو اس وقت ایک اور ذات مجھے دیکھ رہی ہے، وہ زینب کی دل پر پلٹ کے دیکھ رہی ہے. یہ نہیں کہ مدینہ یاد آ رہا تھا، زینب کے پلٹنے کی وجہ کچھ اور تھی. کچھ دیر میں کینٹین کی ہوئی مدینے کی طرف سے ایک آواز آئی، دیکھتے بھائی حسین ذرا ایک دم کے لیے رک کے جاؤ، ٹھہرتے جاؤ. یہ جو آواز سنی تو پلٹ کے کیا دیکھا، دو بچوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. جناب عبداللہ بن جعفر کی طبیعت اس زمانے میں خراب ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے ان کو چلنے میں زحمت ہو رہی ہے. بچوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی حسین ذرا ایک گھڑی کر. حسین نے چلتے ہوئے کاندھے کو روکا اور زینب جو اپنی بڑی بیدار تھی، بچوں کو دیکھ کے خوش ہو گئی، شاید ہی میرے ساتھ عبداللہ بن جعفر آئے، حسین کی خدمت میں آئے، گلے مل کے خوب آنسو بہا ہے. بھیا جو کچھ میں نے سنا ہے آپ کے اور اپنے بزرگوں سے، اب تمہیں دیکھنا دوبارہ نصیب نہیں ہوگا. حالات کے اندر دونوں ادارے افسوس کرتے رہے. اس کے بعد ایک مرتبہ مخاطب ہوئے عبداللہ بن جعفر، بھیا حسین مجھے اجازت ہے کہ میں بنت علی سے کچھ بات کروں. آپ شوہر ہیں، گئے بنت علی مجھ پہ سوال ہے. عبداللہ بن جعفر کے پیٹ سے اپنا سر جوڑ لیا. پہلے تو روتے رہے، پھر اس کے بعد کہا کہ تم جا رہی ہو. یہ اتنا کہہ رہی ہو تو زینب سمجھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کہنے والے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ واپس مدینے چلو.
تو آپ کی حکم کی تعبیر کو منہ سے اتر آؤں گی، لیکن آپ یہ لے نہیں جا سکیں گے کہ میری لاش جائے نہیں نہیں جاتی، میں تمہیں لے جانے کے لیے نہیں آیا، تمہاری واپسی کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہارے پاس تمہیں خدا حافظ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ ذرا مجھے ایک بات کہی تمہارے ساتھ کتنی قیمتی چیز ہے، تم جا رہی ہو تو تمہارے ساتھ کتنی قیمتی ذات ہے، علی حسین پنجتن کا آخری فرد ہے، اسے اگر کچھ ہو گیا تو پھر پنجتن کے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ کہا دیکھو تمہارے نام بتا گئے ہیں، یہ اصول بتا گئے ہیں کہ جب کبھی کوئی مصیبت آئے نا تو کوئی عزیز چیز رائے پیدا صدقہ دینا چاہیے۔ اب چلے ادھر ادھر دیکھنے لگی میرے پاس کیا ہے، رائے پیدا میں صدقہ دوں۔ عبداللہ نے کہا کہ کیوں پریشان ہوتی جب بھی دیکھے گی اجڑا ہوا گھر، یاد آئیں گے اونو محمد، ضبط غم کر سکے گی نہ مادر، یاد آئیں گے اونو محمد،
محمد لاش بیٹوں کی دیکھی ہے رنگ میں دل تڑپتا رہے گا وطن میں چین پائے گی زینب نہ دن بھر یاد